اب آتے ہیں الیکٹریکل انجینئرنگ پر۔ اس زمانے میں ڈی سی جنریٹر، اے سی جنریٹر ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد جب زمانہ تھوڑا آگے بڑھا ہے اور تھوڑی ترقی ہوئی ہے تو پھر کمپیوٹر بنا ہے، پھر پینٹیم پرو ہے، پینٹیم ہے 1 2 3 4 5 تک بنا ہے۔ پھر اس کے بعد 1960 میں بڑے کمپیوٹر، پھر چھوٹے چھوٹے کمپیوٹر آنے لگے۔ پھر الیکٹرانکس کا زمانہ آیا اور جرمینیم اور کلیشینیم دونوں کو ملا کر ایک بڑا علم وجود میں آیا الیکٹرانکس کا۔ پھر آپ آگے اور زمانہ طب یونانی کا زمانہ آیا۔ یونان، جب انسان بیمار ہونے لگا، یونان میں طبیبوں نے جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کی اور وہاں سے علاج انہوں نے نکالا طب یونانی سے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث سے علم نکالا۔ اب آتے جینیٹک انجینئرنگ پر۔ بہت کم وقت ہے، بہت کم وقت میں بہت اچھی بات انشاءاللہ بتاتا چلوں۔ جینیٹک انجینئرنگ کہتے کسے ہے؟ انسان یا کسی بھی چیز کا مادہ ایک نطفہ ہوتا ہے، ایک بیج ہوتا ہے، اس بیج کو سمجھنا ریسرچ کے ذریعے سے اور اس بیج کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا۔ اس کا میں چھوٹا سا نمونہ آپ کو بتا دوں۔ جیسے آم کا بیج ڈالے گے آم کا درخت لگے گا۔ جینیٹک انجینئرنگ اسے کہتے ہیں کہ آم کے بیج سے آم کا ہی درخت کیوں لگے گا، ہم ہر بیج پر ریسرچ کریں گے۔ اور انہوں نے ایسے کیا۔ سویڈن میں ایک درخت ایسے اگایا گیا ہے جس ایک درخت پر 14 پھل انہوں نے اگا کر بتایا ہے۔ 14 پھل، 14 بیجوں کی صلاحیت اس ایک بیج میں انہوں نے ڈالی ہے کہ ایک بیج میں آم بھی ہے، جام بھی ہے، انار بھی ہے، ایک بیج میں اور فروٹس بھی ہے، ایک درخت 14 پھلوں کو اگا رہا ہے۔ یہ جینیٹک انجینئرنگ ہے۔ یہ انہوں نے سبزیوں پر بھی کیا۔ سبزیوں کی رفتار بڑھانے کے لیے بیجوں کو، جیسے مثال کے طور پر جو بھی سبزی اگ رہی ہے اس کی اسپیڈ بھی بڑھے گی اور ایک بیج کے ذریعے سے کئی سبزیوں کو اگانا، اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ انہوں نے علم کو سمجھا اور اپنی مرضی کے مطابق استعمال کیا۔ جانوروں پر بھی انہوں نے ریسرچ کی ہے۔ یہ میں بہت مختصر میں بیان کروں، سر کے اوپر سے جا رہا ہوگا آج کا بیان سب کے، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے مثال کے طور پر انسان کے لنگس ہے، پھیپڑے ہیں۔ پھیپڑوں کا علاج انہوں نے کس طرح نکالا کہ اسپائڈر ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر مکڑی ہوتی ہے، مکڑی سے انہوں نے ایک جین لی۔ جین یعنی اس کا جراثیم جو ہوتا ہے، مکڑی جس سے جالا بناتی ہے، مکڑی جس سے جالا بناتی ہے، میں وہ بتا رہا ہوں۔ تو لہذا وہ مکڑی کے جالا بنانے کا انہوں نے جراثیم لیا اور انہوں نے بکری یعنی مکڑی کے جالا بنانے کا جراثیم لیا اور بکری کو انجیکشن کے ذریعے سے اس کے اندر پہنچایا اور لنگس کا علاج نکالا انہوں نے، پھیپڑوں کا علاج انہوں نے نکالا۔ تو یہ جینیٹک انجینئرنگ ہے۔ اب میں کون سی بات بتانا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے وہ سمجھ میں آ جائے۔ یہ اب انسانوں پر آزما رہے ہیں۔ 2 کروموسومز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایکس وائی کروموسومز ہوتا ہے، یہ مرد کا ہوتا ہے، اور عورت کا کروموسومز ہوتا ہے ایکس ایکس۔ یہ 2 کروموسومز آپس میں ملتے ہیں ایکس اور وائی، تو لہذا لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور ایکس ملتے ہیں تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، لیزر ریز کے ذریعے سے مرد کا جو ایکس والا کروموسومز ہے اس کو انہوں نے ختم کر دیا، اس کو انہوں نے خاموش بٹھا دیا، ختم کر دیا۔ اب مرد کے جو جین ہے اور مرد کے جو جراثیم ہے، ایکس وائی میں سے صرف وائی باقی ہے اور عورت کا ایکس جراثیم ہے۔ جب یہ آپس میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی جو ہوتا ہے وہ اسے ہی کہتے ہیں، اور لڑکا پیدا کرنے کی جو گارنٹی دیتے ہیں وہ اسے ہی کہتے ہیں، وہ لہٰذا ایکس وائی کو ملا کر لڑکا پیدا کرتے ہیں۔ انہوں نے کوئی کمال نہیں کیا، انہوں نے پہلے سمجھا ہے کہ لڑکا پیدا کیسے ہوتا ہے، لڑکی پیدا کیسے ہوتی ہے، اس کو سمجھا، اور سمجھنے کے بعد انہوں نے ایکس وائی کروموسومز میں چھیڑ چھانی کی ہے۔ اب وہ اہم بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایک ہے ڈی این اے، جیسے مثال کے طور پر بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے ساتھ
اس کی ناف ماں کی آنت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کو ڈاکٹرز کاٹتے ہیں، وہ کاٹنے کے بعد جو بلڈ، جو خون ہوتا ہے، اس سے ڈی این اے بنتا ہے، اور ڈی این اے میں جو کوڈنگ ہوتی ہے وہی وہ خون میں چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ کوڈنگز کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی عمر ہوتی ہے صرف 1 منٹ کی۔ وہ جو خون ہے، وہ خون آپ کی کنڈلی ہے، ایسا سمجھ لیجیے، آپ پوری زندگی بھر کی کنڈلی ہے۔ یہ جو بچہ ہے یہ کتنا جیے گا، کیسے جیے گا، پازیٹیو ہوگا، نگیٹیو ہوگا، بیہیویئر کیسے ہوگا، کلر کیسے ہوگا، آنکھ ناک کیسی ہوگی، اور کیا بیماری ہوگی، کیا نہیں ہوگی۔ اگر کوئی اس خون کو محفوظ کر لیتا ہے تو گویا وہ آپ کو مرتے دم تک کے لیے سمجھ سکتا ہے، اس خون کو پڑھ کر، اس کے کوڈز کو انکوڈ کر کے۔ اسے ڈی این اے کہتے ہیں۔ تو ہوا کیا کہ آج جو انہوں نے ہے وہ ڈی این اے کو پڑھنے کے علم کو تھوڑا حاصل کیا ہے، اس کے 3000 کوڈز کو پڑھا ہے، انکوڈ کیا ہے انہوں نے۔ 3000 کیسے ہے؟ جیسے فزیکل اسپیکٹ آف ڈی این اے، ایک ہوتا ہے بیہیویئرل اسپیکٹس آف ڈی این اے۔ فزیکل یعنی طبیعت کیسی ہوگی، فزیکل اسٹرینتھ کیسی ہوگی، رفتار کتنی ہوگی، بیمار کب پڑے گا، اور طاقت کتنی ہوگی، جسمانی طاقت۔ اور ایک ہے بیہیویئرل، یعنی اس کا برتاؤ کیسے ہوگا، سلوک کیسے ہوگا، یہ اس کو بھی انکوڈ کر رہے، پڑھ رہے ہیں۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک اللہ بولنے والا ہے تو قیامت نہیں آئے گی۔ جس دن ایک بھی نہیں ہوگا تو قیامت آئے گی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بھی نہ ہو؟ مسلمان اللہ کا نام لیتے ہیں، یہودی بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کا نام لیتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ رسالت کے معنی میں جھگڑا ہے۔ جیسے یہودی کہتے ہیں کہ آخری نبی عزیر اور موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ آخری نبی ہے، محمد رسول اللہ آخری نبی نہیں ہے۔ رسالت کا جھگڑا الگ ہے، مگر اللہ کو اللہ ماننے والی 3 بڑی قومیں جو ہے وہ ہے مسلمز، یہودی اور عیسائی۔ اگر مسلمز ختم ہو جائے تو یہودی ہو گئے، یہودی ختم ہو جائے تو عیسائی ہو گئے، کوئی نہ کوئی تو اللہ اللہ کہنے والا ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی نہ ہو؟ لیکن یہ ممکن ہے۔ جو لوگ دین سے بیزار ہے، مذہب سے بیزار ہے، وہ خدا سے بھی بیزار بن جاتے دھیرے دھیرے۔ مثال کے طور پر ہر ایک کے ڈی این اے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اغیر ولد آدم، آدم کی اولاد میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ اور سن لو کہ آدم کی اولاد کے رگ رگ میں اللہ تبارک و تعالی نے حیا اور شرم کو چھپا کر رکھا ہے۔ رگ رگ میں، مرد میں بھی شرم و حیا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، عورتوں میں شرم و حیا زیادہ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ ان پوری عورتوں کو بے شرم بے حیا بے غیرت بنانا بڑا مشکل کام ہے۔ ان پورے مردوں کو بے شرم بے غیرت بے حیا بنانا بڑا مشکل کام ہے۔ انہیں گوگل کے ذریعے سے بے غیرت بناؤ، بے شرم بے حیا بناؤ، یوٹیوب کے ذریعے سے بناؤ، ٹی وی کے ذریعے سے بناؤ، وی سی آر کے ذریعے سے بناؤ، مگر کیا کرے، وی سی آر کے ذریعے سے بھی عورتیں اتنی بے حیا نہیں بنتی ہے، ٹی وی کے ذریعے سے بھی نہیں بنتی ہے، یوٹیوب کے ذریعے سے بھی نہیں بنتی ہے۔ نیوڈ کلب کے بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں، بغیر لباس کے عورتیں گھومتی ہے وومن رائٹس کے نام پر، مگر پھر بھی پوری دنیا کی عورتیں بے غیرت بے حیا نہیں بنی ہے۔ ایک ملک کی عورت بے حیا بنی ہے، مگر ان کو پوری دنیا کی عورتوں کو بے حیا بنانا ہے تو اب کیسے بنائیں گے؟ اب انہیں ماں کے پیٹ کے اندر ہی بے حیا بناؤ۔